دوسری بڑی بات آئی واقعہ معراج پر۔ سر سید نے اپنی تفسیر میں کہا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل سچا خواب ہے تاکہ دنیا کے سامنے یہ لاجیکل لگے، اس کے خلاف یہ ٹھوس دلیل سنیں جو دماغ کے سارے پردے کھول دیں گے تاکہ آپ بھی کسی کو بھی جواب دے سکیں۔ پہلی دلیل سورہ اسراء کی شروعات ہی اللہ نے ایک عجیب لفظ سے کی، سبحان الذی اسرا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ عربی زبان میں سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر اس عیب سے، ہر اس داغ سے، ہر اس کمزوری سے پاک ہونا جو انسان کی چھوٹی سی عقل میں آ نہ سکے۔ اللہ جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس دنیا کے فزیکل لاز اور فزکس کے مطابق بالکل ناممکن ہے، امپاسبل ہے، تو اللہ وہاں سبحان لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ معراج صرف ایک عام خواب ہوتا، کوئی دماغی ویژن ہوتا، تو اللہ نے خود کے لیے سبحان، پاک ہے وہ ذات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خواب میں تو ایک عام انسان بھی آسمان تک چلا جاتا ہے، اس میں خدا کی قدرت کی ایسی کون سی انوکھا کمال تھا؟ اللہ نے سبحان کہا اسی لیے کیونکہ یہ دنیا کے قانون کو توڑ کر ایک فزیکل سفر تھا۔ دوسری دلیل ہے بندہ۔ اسی آیت میں اگلے لفظ میں آیا ہے بی عبدہ، یعنی جو لے گئے اپنے بندے کو۔ اسلام میں بندہ صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ روح اور جسم دونوں کو ملا کر کہا جاتا۔ اگر صرف خواب ہوتا تو اللہ بی روحی کہتے، یعنی لے گئے اپنے روح کو۔ تیسری دلیل ہے جب حضور اس سفر سے واپس آئے، انہوں نے صبح ایک صحابی کو یہ بات بتانی چاہیے تو انہوں نے ڈر کے مارے حضور کے کرتا پکڑ لیا، یا رسول اللہ یہ بات لوگوں کو مت بتائیں، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اب آپ بتائیں۔ کیا اس سے پہلے حضور کو خواب نہیں آتے تھے مگر کوئی خواب سن کر اس طرح کپڑا پکڑ کر نہیں روتا، وہ اس لیے ڈرے کیونکہ دعویٰ جاگدے میں فزیکل سفر کا تھا۔ چوتھی دلیل لاجیکل اور میرے طرف سے، اگر آج آپ خواب میں امریکہ چلے جائیں تو کیا صبح کوئی آپ کو جھوٹا کہے گا، تانا دے گا، مذاق اڑائے گا؟ نہیں۔ تو پھر مکہ کے کئی لوگوں اور کافروں نے مذاق اڑایا، جھوٹا کہا، تو یہ تبھی پاسبل ہے جب دعویٰ فزیکل کا ہو نہ کہ سائیکولوجیکل۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ سر سید نے جس حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے جسم بستر سے غائب نہیں ہوا تھا، وہ روایت سند کے حساب سے بہت ضعیف اور کمزور ہے، اور تاریخی سچ یہ ہے کہ معراج مکہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ حدیث ہے۔ وہ اس رات وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا کیسے؟ تیسری بات انہوں نے ایسی کہہ دی کہ انسان سوچ میں پڑ جائے۔